کل سے ایک ٹاپک چل رہا ہے یوٹیوب کے اوپر کہ وہ فرانس سے ایک لیڈیز آئی ہیں. تو وہ لیڈیز جو ہیں بیسکلی فرانس کی رہنے والی ہیں. موٹر وے پر جو ریپ انسیڈنس ہوا ہے اس کے بارے میں جو کچھ مجھے معلومات ملی ہے, مختلف خبریں اور نیوز جو ہیں وہ کہ گردش میں ہیں. تو بقول ان کو لے کے جو میری تھوڑی سی معلومات ہے وہ یوٹیوب پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک پروگرام ابھی چلا تھا تھوڑی دیر پہلے, اس میں عفت صاحبہ سوشل میڈیا کی اور نعمان اعجاز صاحب تھے بیٹھے ہوئے, اور بقول ان کے کہ میڈیا پہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس انسان نے یہ اس ریپ کیا ہے, ریپسٹ ہے, اس کا یہ پھانسی دے دینی چاہیے, عضو کاٹ دینی چاہیے. سب سے پہلی تو بات ہے کہ میں بھی اس چیز سے متفق ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس میں عمر قید کی سزا تو دی جا سکتی ہے. ہاں, اس عمر قید کی سزا میں یہ ہے کہ جو آپ میری اگر اس تجویز سے, میری رائے سے آپ اگر ایگری کرتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ مجھے کمنٹس میں نیچے بتائیے گا کہ اس انسان کو چلیں ٹھیک ہے کہ آپ عمر قید کرتے ہیں اگر وہ پکڑے جاتے ہیں. بیسکلی یہ جو ہے لاہور اور سیالکوٹ جو ہے موٹر وے پہ بنی ہے, جب 80 کلومیٹر کی یہ پٹی ہے اور 80 کلومیٹر کی پٹی کے اندر جو پہلے آئی جی صاحب سے میرے خیال کے مطابق اور میرے یعنی کہ نالج کے مطابق 4 آئی جی جو ہیں تبدیل ہوئے ہیں. پہلے آئی جی صاحب نے کہا کہ اس پہ اوپر موٹر وے پولیس ہونی چاہیے, ہیلپ لائن ہونی چاہیے, اگر کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو اس کی ہیلپ کی جائے. دوسری بات کہ اس کے ساتھ کورال گاؤں ایک لگتا ہے, کورال گاؤں کے ساتھ ایک کورال جنگل ہے. اس 80 کلومیٹر کی پٹی کے اندر نہ تو کوئی پٹرول پمپ ہے, نہ کوئی ہیلپ لائن ہے. ٹھیک ہے, جب یہ واقعہ ہوا ہے اس عورت کو انہوں نے روکا ہے, اس گاڑی کو روکا ہے. کورال گاؤں سے 2 بدماش اٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کورال گاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پاس اگر پولیس بھی نہیں جاتی, یعنی کہ پولیس بھی اتنی ڈرتی ہے کہ وہاں پہ آگے سے وہ فائر کھول دیتے ہیں. اور کورال گاؤں کے جب یہ لوٹ مار کرتے ہیں ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہے کورال جنگل میں جا کر گھس جاتے ہیں. اور یہ واقعہ کورال گاؤں سے 2 لوگ وہ جو اٹھے ہیں, ٹھیک ہے, مشتبہ افراد, اب مقتولہ کو انہوں نے گھسیٹا, گاڑی کے شیشے توڑے ہیں. گاڑی کے شیشے توڑنے کو جو سب سے زیادہ تذلیل کی ہے عورت ذات کی عزت کی, وہ یہ کی ہے کہ اسے گھسیٹ کر اسے کہ گاؤں لے کے گئے ہیں, تھوڑا سا دور لے کے گئے ہیں, اور اس کے بعد اس کے ساتھ انہوں نے 2 یا 3 گھنٹے یعنی کہ ریپ کیا ہے. اور وہ 2 بچیاں جو ہیں ان کے سامنے کیا گیا ہے. میرا اب یہ اس چیز کو لے کے پہلے ہی بہت دل دکھا ہوا ہے اس طرح کی خبریں سن کے کہ ان کی بچیوں کے سامنے اس کا ریپ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اب وہ بچیاں جب جوان ہوں گی تو ان کے ذہن پہ کیا اثر ہوگا. ٹھیک ہے, وہ جیسے جیسے جوان ہوگی احساس کمتری کا شکار ہوگی. اصل میں بیسکلی یہ تو فرانس کی رہنے والی ہیں, انہوں نے سوچا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جیسا وہاں پہ آزادی ہے, اور ذات کہیں بھی کسی ٹائم کسی وقت بھی اپنا باہر نکل سکتے ہیں, گھوم پھر سکتے ہیں, اپنی چیزیں خریداری کے لیے جا سکتی ہیں. سیم انہوں نے وہی چیز سے سمجھ کر وہ بیچاری نکلی ہیں. اب تو آگے سے یہ قصہ پیش آیا. ٹھیک ہے, اب رہی عفت صاحبہ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ نعمان صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک انٹرویو اسی چیز سے چل رہا تھا کہ نعمان صاحب خود کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے, ساتھ آپ یوٹیوب پہ فوٹیج چیک کر سکتے ہیں کہ میں بھی عورتیں پھنساتا ہوں. بکلم خود وہ کہتا ہے کہ میں شادی شدہ عورتیں پھنساتا ہوں, اور اس طرح پھنساتا ہوں کہ ان کے ہسبینڈ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا. اس چیز کو انہوں نے عتیقہ اوڈو صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ نعمان اعجاز صاحب نے یہ جو ہے ایک مذاق کیا ہے, لیکن مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ہر انسان, جیسے وہ نعمان اعجاز صاحب فیمس ایکٹریس ہیں, ماشاءاللہ ڈراموں میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ایک نام ہے, لڑکیوں کے اسی طرح کچھ ایکٹرس یا ڈرامے والے آئیڈیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ایک اپنی امیج, اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی بات کرتے تھے. عفت صاحبہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک کوئی ڈرامہ پتہ نہیں بن رہا تھا, تو اس ڈرامے میں مجھے جو میرے ساتھ تھے, پتہ نہیں راحت کون صاحب تھے, میرا کوئی ذہن میں ابھی ان کا, راحت کاظمی صاحب تھے, راحت کاظمی صاحب کو میرے باپ کا رول کیا گیا. اور عفت کہہ رہی ہیں
کہ میں جان بوجھ کے بار بار نا وہ ری ٹیک کرتی تھی اور ان کے گلے لگتی تھی. اب دیکھیں رول ہے باپ کا ادا کر رہی ہیں وہ, ٹھیک ہے, اور وہ ساتھ ان کا بھی ایک کلپ چل رہا ہے, ویو چل رہا ہے ساتھ میں, دونوں کا, نعمان کا بھی چل رہا ہے, تیرا کا اوڈو کا بھی اٹیکٹ آ رہا ہے اور اس کا بھی بیچ میں وہ شامل کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میں جان بوجھ کے یہ, اب الفاظ ایسے ہیں کہ یعنی کہ ٹھرک پونا کہتے ہیں, یعنی کہ اسے ٹھرک پونا از ناٹ اے کوڑ, ٹھیک ہے. یہ لوگ اپنے میڈیا پر آ کر اگر اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں تو ہم پر یا سننے والوں پر کیا اثر جائے گا, ٹھیک ہے. دوسری بات رہی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی کے عضو کاٹنے کا, ہاتھ کاٹنے کا, پھانسی کاٹنے کا کوئی ابھی تک قانون نافذ نہیں ہوا. یہاں تو پہلے جائیں آپ اسمبلی ہال میں جائیں, گورنمنٹ سے بات کریں, ٹھیک ہے, یہ ایک شک پاس کریں کہ جس میں ریپسٹ ہو جو ہو, اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ریپسٹ ہے تو اس کے ساتھ سرے آپ پھانسی والا کچھ کیس ایسا یا ایسا آپ شک نکالیں کہ اسے ایسی سزا دے سکیں. لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر اسے عمر قید بھی ہوتی ہے تو اس کا عضو کاٹ دیا جائے, اس کو جو جس مردانگی پہ اسے اپنا وہ جب ناز ہے نا اس کی وہ مردانگی ہی نست و نابود کیا جائے. یہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے نجس ہے, ایک گندگی ہے, سکھ ہیں, ان کے دماغ جو ہیں وہ بالکل معوف ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. انسانیت کے نام پہ یہ دبا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک زینب کیس بھی چلا تھا بچی کا, اس بچی کا کیس چلا, اس کیس میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. زینب بچی کیس کے بعد اپنا آپ لے لیں اکاڑا میں جو ہوا ہے واقعہ, ٹھیک ہے, اکاڑا میں ہوا ہے, کے پی کے میں, پشاور میں شیمیل جتنے ہیں, ٹرانسجینڈر جتنے ہیں ان کے سرے عام ریپ کیے جا رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک شیمیل ٹرانسجینڈر منڈی باولدین کی مون کی رہنے والی وہ بہن ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ سٹی تھانے میں میرے ساتھ 5 مبینہ لوگوں نے زیادتی کی ہے, ٹھیک ہے. اس کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے, ویڈیو اپلوڈ ہے یوٹیوب کے اوپر, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. بیسکلی جو ان کا نام ہے وہ جو میں نے رپورٹ پوری لی ہے ان کا نام رانی ہے, وہ مون گاؤں کی رہنے والی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ٹرانسجینڈر کو نہیں بخشا جا رہا, چھوٹی بچیوں کو نہیں بخشا جا رہا, بوائز کو نہیں بخشا جا رہا, تو پھر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو, نظام کو چینج کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. بات وہ دوبارہ وہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ آئی جی صاحب نے جب کہا کہ اس ایریا میں ہے ہی نہیں آج تک کوئی ہیلپ لائن, یا انہوں نے کال کی بقول یہ کہ ایک اور بھائی نے, میں نے ویڈیو دیکھی انہوں نے اپلوڈ کی کہ اس عورت نے 3 گھنٹے بعد, یعنی کہ یہ کام ہونے کے 3 گھنٹے بعد ایک کال کی لوکل نمبر پہ, ہیلپ لائن پہ. ہیلپ لائن سے انہوں نے, ان پولیس والوں نے, پیٹرولیم والوں نے کہا کہ اس ایریے میں تو پیٹرولنگ کی اجازت نہیں ہے, نہ ہی کوئی پیٹرولیم کا ایسا حصہ ہے, کیونکہ یہ ابھی تک اس پہ بنا ہی نہیں, کوئی پولیس چوکی نہیں ہے, کوئی موٹر وے کی کوئی پولیس جو ہے وہاں پہ راؤنڈ نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس سے پھر اس آدمی نے, ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایریا ہمارے علاقے میں نہیں آتا, آپ اس طرح کریں کہ آپ کو ایک اور نمبر دیتا ہوں, لوکل نمبر دیتا ہوں. وہ لوکل نمبر پہ انہوں نے کال کی. اس لوکل نمبر پہ کال کرنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم پتہ کرتے ہیں. تو وہ پتہ کرنے کے دوران جو میرے اپنا رپورٹ کے مطابق کوئی علی نام کا ڈولفن فورس کا ایک انسان ہے, اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو بہت اچھا کام کیا, اللہ اسے میں سلوٹ کرتا ہوں تہہ دل سے. کہ اس انسان نے جا کر کہتا کہ جب میں گیا ہوں تو جیسے نیچے بیٹھی ہوئی تھی 2 بچیوں کو آپس میں گھیر کے, اور شیشے ٹوٹے ہوئے تھے, اس کی جتنی جولری تھی, جتنا پیسہ تھا, موبائل تھا, وہ سب لوٹ کر وہ پیچھے داخل ہو گئے ہیں جنگل میں, کورال جنگل میں چلے گئے ہیں. اب کورال جنگل جو ہے پیچھے کم سے کم میرا خیال ہے 2-3 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس جگہ کو کاٹ کر اندر وہ داخل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی جو ہے قانون نافذ کرنے والا ادارہ یا اس طرح کا نہ بندہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ غلط ہیں, ٹھیک ہے. شیمیل کا ریپ کرنا, ٹرانسجینڈر کا, شیمیل کا, بچیوں کا, مظفر گڑھ والا, اوکاڑا والا واقعہ میں نے اپلوڈ کیا ہے. میں نے پورے ثبوت کے ساتھ یہ ساری چیزیں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ میری بات سے متفق ہیں, آپ اس میری چیز کو لے کے یا میری باتوں کو میری رائے سے منتقل ہے, تو پلیز سبسکرائب کریے میرے چینل کو, منصور احمد, اور ایک میرا چینل ہے منصور منا,
ٹھیک ہے، ان دونوں چینلوں پہ میری ریالٹی پہ، ٹریول بلاگ پہ اس طرح کی ویڈیو میں حقیقت سے ریلیٹڈ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ ایسی جگہ کے اوپر ناکے قائم کرے، اس کے اوپر پٹرولیم کرے کہ اگر آپ کی کوئی گاڑی خراب ہوتی ہے، جس طرح عام دوسرے جو موٹر وے جو رننگ میں ہیں وہاں پہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اسی وقت رات کے ٹائم ہوتی ہے یا دن کے ٹائم ہوتی ہے تو اسی ٹائم پولیس پہنچ جاتی ہے، ہاں کہ بھائی کیا ہوا ہے، ٹائر پنچر ہو گیا، پیٹرول ختم ہو گیا. جبکہ اس 80 کلومیٹر کی پٹی کے اندر نہ تو کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی پیٹرول پمپ ہے، نہ کوئی پولیس ہے، نہ ہیلپ لائن ہے، تو وہ بیچاری کرتی تو کرتی کیا. ٹھیک ہے، تو آخر میں یہی کہوں گا کہ مجھے اس واقعے کا اتنا شدید دکھ ہے کہ یوٹیوب پر ابھی بھی مختلف قسم کی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، پرائیویٹ میڈیا پہ نیوزیں گردش میں ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی کوئی اور ویڈیو میرے سامنے آتی ہے ثبوت کے ساتھ تو انشاءاللہ میں ضرور پیش کروں گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. دوسرا یہ کہ میرے چینل کو بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور دعا کیجئے کہ ہمارے جو آنے والے ہیں، اگر کوئی حکومت چینج ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے تو اللہ ان کو کوئی عقل دے، عقل سے کام لیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن لگتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میرے چاہنے والوں کو جو مجھے لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، سب کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. اللہ حافظ، السلام علیکم.